کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوے کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ سرخ گوشت کی طرح ہوتا ہے اور اس کی ماں اسے آگ کی چنگاری سمجھ کر چھوڑ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مچھر اسے آگ سمجھ کر پروانہ بن کر اس پر نثار ہو جاتے ہیں اور خود ہی اس کے منہ میں جا گرتے ہیں۔ یوں اسے لقمہ رزق میسر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بال اور پر اگ آتے ہیں۔ اس وقت اس کی ماں واپس آ کر اسے اپنی پرورش میں لے لیتی ہے۔ اس رحمت عامہ کا کرشمہ دیکھ کر ہی تو اللہ تعالیٰ کو یا رزاق الغرابی فی امئہ، یعنی اے کوے کے بچے کو آشیانے میں پالنے والے بھی پکارا گیا۔ ایک کوے کے بچے پر ہی کیا محیط، پوری کی پوری کائنات ہی در حقیقت اپنے اندر کروڑوں راز سموئے ہوئے ہے۔ یہاں بہاروں کا حسن، صحراؤں کی پینائی، سمندروں کی گہرائی، باغوں میں ٹہنیوں پر لدے پھول اور نیلے آسمان پر سرمائی بادلوں کا راج ایک طرف ذات باری تعالیٰ کے تصرف کی شاہد ہے تو دوسری جانب اس کے لطف و کرم کا ایک لطیف اشارہ بھی ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے متوازن زمین پیدا کی، آسمان کو کہکشاؤں سے مزین کیا، پھر اس سے پانی بھی برسایا جو نہ صرف جمادات و نباتات کی نمو کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ تسکین آدم کے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے جیسی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی انسان سے محبت کی دلیل ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کائنات کی وسعت سے متعلق سوال اکثر ہمیں الجھائے رکھتا ہے۔ ایک اور سوال جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اس دنیا کے علاوہ مزید دنیاؤں کے وجود سے متعلق پایا جانے والا قیاس اور شبہ ہے۔ حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم آگے چل کر جانیں گے۔ ہماری کائنات میں دنیاؤں کی کل تعداد کتنی ہے، صحیح علم تو صرف اللہ کریم کی ذات کو ہی ہوگا، کیونکہ اللہ ہی بخوبی جانتا ہے اپنی مخلوق کے لشکروں کو اس نے کہاں کہاں اتارا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دنیا میں کل 40,000 عالم ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی سب اس کے سوا۔ اسی طرح امام رازی تفسیر کبیر میں ایک سے زیادہ دنیاؤں کے وجود کو بعید از قیاس نہیں گردانتے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 عالم میں سے 40,000 خشکی اور 40,000 سمندر میں ہیں۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ 18,000 دنیاؤں کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری دنیا کو وہ ان تمام عالموں میں سے ایک عالم قرار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عالمین کو عالم کی جمع قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوق بھی عالم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ عالم سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں صحیح یہ ہے کہ اللہ کریم کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے۔ کائنات کی تشکیل سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن، پیر کے دن درخت، منگل کے دن مکروہ چیزیں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن مویشی اور جانور پھیلائے اور مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد آخری سات تک آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی تشکیل 7 دنوں میں کیسے ممکن ہوئی؟ ایسا کیا ہوا کہ ایک لامتناہی عمل کی بنیاد پڑی جو آج بھی جاری ہے؟ شاید اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیاکون۔ کائنات کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ یہ رنگ و بھرا جہان ایک کن فیاکون کا کرشمہ کیسے ہے؟ آسمان و زمین کے اس بے مثال توازن کا سبب کیا ہے اور بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جوابات جانیں گے۔ قرآن پاک صراحت کے ساتھ واضح کر چکا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ صرف زندگی ہی نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق کے وقت بھی ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ ارشاد ربانی ہے اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا اور اس سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عالم مادی میں ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور ہم نے
زمین پر ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی۔ کیا وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کائنات میں قوانین فطرت کا جنم اور ان کا پروان چڑھنا، کہکشاؤں کا وجود اور مختلف سیاروں پر زندگی کے آثار، مختلف قرآنی حوالوں سے انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی۔ تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بگ بینگ یعنی ایک زوردار دھماکے کے بعد کائنات کی تشکیل، پھر زمین و آسمان کی ایک اکائی سے دو میں تقسیم، اور دونوں کے درمیان باہمی توازن کا قیام۔ یہ سب کچھ کن فیکون کا ہی کرشمہ ہے۔ کتاب حکمت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ ذات آسمان کی طرف متوجہ ہوئی کہ وہ اس وقت دھواں تھا، پھر اسے اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں باہمی انحصار کے توازن کے لیے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم فطری نظام کے تحت خوشی سے حاضر ہیں۔ یہاں تخلیق کے آسمان کی ایک اور بنیادی وجہ کی جانب بھی اشارہ ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت 32 میں ارشاد ہے کہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں ہے۔ کائنات کی تخلیق پے در پے عوامل کا نتیجہ ہے، جن کا پتہ ہمیں سب سے بڑے حکیم اور دانا اللہ رب العزت کی آخری کتاب سے ملتا ہے۔ آگاہی اور شعور کی بالیدگی کے اس سفر میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور ستاروں سے مزین کہکشاؤں سے متعلق جانتے ہیں۔ پھر 2 مراحل میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے رونق بخشی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ انتظام ہے زبردست اور علم والے رب کا۔ واضح ہو گیا، آسمان، چھت اور ستارے روشن چراغ، لیکن یہ دن رات اور یہ سورج چاند کس رب کا نام ہے؟ آئیے قرآن سے جانتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔